وبينات من الهدى والفرقان. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. تینوں براہمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت سے پہلے ہمارے زمین پر ایک مسیحا یا انسانیت کا نجات دہندہ رونما ہوگا، جو دنیا سے ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کو ختم کر کے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا. اس کے دور میں زمین پر عالمی طور پر امن و امان اور بھائی چارہ قائم ہوگا. اس دور میں کوئی شر یا برائی نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرف امن و امان ہوگا اور لوگوں میں آسودگی اور فارغ البالی ہوگی. یہودیت و عیسائیت میں اس دور کو دور مسیحا یعنی میسینک ایج سے تعبیر کیا گیا ہے. قیامت کے قریب کرۂ ارض پر مسیحا کے آنے اور دنیا میں امن و امان اور خیر سگالی قائم ہونے کا کچھ اسی طرح کا عقیدہ دنیا کے کئی دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، جن میں بدھ مت، ہندو مت، زرتشتزم، تاؤزم اور بابزم وغیرہ شامل ہیں. لہذا بدھ مت کے پیروکار آخری دور میں مائترا بدھا کے نکلنے، ہندو وشنو کے 10ویں اوتار یعنی کالکی اوتار کے ظہور پذیر ہونے، زرتشتزم کے پیروکار سوشنت کے وارد ہونے اور تاؤزم کے پیروکار لی ہانگ کے نکلنے کا اعتقاد رکھتے ہیں، جو ان مذاہب کے مطابق آخری دور کا مسیحا ہوگا اور دنیا میں امن اور خوشحالی لائے گا. آخری دور کے مسیحا کا تصور صرف انہی مذاہب تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ دنیا کے بعض چھوٹے مذاہب تک میں آخری دور کے مسیحا کے نکلنے سے متعلق اسی طرح کی پیشن گویاں موجود ہیں. دنیا کے اتنے سارے مذاہب کا کسی مسئلے پر متفق ہونا اس مسئلے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. لہذا وجود خداوندی، قیامت اور اخروی زندگی کے بعد اگر دنیا کے تمام مذاہب کسی عقیدے پر متفق نظر آتے ہیں تو وہ آخری دور کے مسیحا اور انسانیت کے نجات دہندہ کے ظہور کا عقیدہ ہے. ہم یہاں ان تمام مذاہب میں دور آخر کے مسیحا کے متعلق تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے صرف یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں آخری دور کے مسیحا یا نجات دہندہ کے متعلق وارد بیانات کا تقابلی مطالعہ پیش کریں گے. یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں مسیحا یا نجات دہندہ کا تصور ایک بنیادی اعتقاد کا درجہ رکھتا ہے اور ان مذاہب کے علم الاخرہ یعنی اسچاڈولوجی کا جزو لا ينفک شمار کیا جاتا ہے. ان تینوں مذاہب کے مصادر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں مذاہب ایک مسیحا اور نجات دہندہ کی شخصیت اور اس کے زمین پر وارد ہونے پر متفق ضرور نظر آتے ہیں، مگر ان میں اختلاف اس میں پایا جاتا ہے کہ وہ مسیحا آخر کون ہوگا. عیسائیت کے مطابق یہ مسیحا خود حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، جسے وہ عیسیٰ کے عروج ثانی یعنی سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے دوبارہ اتارے جائیں گے. جبکہ یہودیت میں اس نجات دہندہ شخص کا تعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسے صرف مسیحا سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے برخلاف اسلام میں جس مسیحا یا انسانیت کے نجات دہندہ شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت امام مہدی کی شخصیت ہے، جن کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی معاونت حاصل ہوگی اور وہ ان کی مدد سے دنیا کے تمام ظالموں کا خاتمہ کر کے دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم فرمائیں گے اور ساری دنیا میں ایسا امن اور خوشحالی قائم ہوگی جس کو دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا. قبل اس کے کہ ہم مسیحا کی شخصیت پر ان تینوں بڑے مذاہب کی آراء کا محاکمہ کریں، ہم مسیحا کے تصور پر ان تینوں مذاہب کی آراء پر کچھ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. یہودی روایات کے مطابق دور آخر یعنی انسانی تاریخ کے اختتام پر یہودیوں کا ایک مسیحا نمودار ہوگا جو یہودیوں کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا. عبرانی تورات کے مطابق یہ مسیحا ایک اونچے درجے کا پادری یعنی ہائی پریسٹ ہوگا جو بادشاہ بھی ہوگا. وہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر اور کرشماتی رہنما ہوگا اور وہ تمام یہودی قبائل کو متحد کر کے ان کو اسرائیل میں جمع کرے گا اور اسرائیل کی حکومت کو قائم کرے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا. وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں قبۃ الصخرہ کو ڈھا کر وہاں یہودیوں کے تیسرے معبد یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرے گا. اس سے دنیا میں عالمی طور پر امن و امان کے مسیحائی دور یعنی مسیحنک ایج کا آغاز ہوگا. بعد یہودی روایت کے مطابق یہودیوں کا یہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا،
لہذا یہودی روایت میں اسے مسیح ابن داؤد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ آخری دور میں مسیحا کی آمد کا عقیدہ یہودیوں کا ایک بنیادی عقیدہ تصور کیا جاتا ہے، جس کا انکار کرنے والا بے مذہب ہو جاتا ہے اور وہ یہودی نہیں رہتا۔ انجیل یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق آخری دور کا مسیحا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جنہیں عیسائی جیسس کرائسٹ کہتے ہیں۔ کرائسٹ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی مسیحا کے ہیں، اور یہودی و عیسائی روایت کے مطابق مسیحا کا مطلب مقدس تیل کے ساتھ مسح کیا ہوا کے ہیں۔ لہذا عیسائی اعتقاد کے مطابق یہ ان کا نجات دہندہ ہوں گے جو یہودیوں اور بنی نوع انسانی کو نجات دلائیں گے۔ عیسائی یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لہذا مسلمانوں ہی کی طرح وہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ قیامت سے قبل وہ دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور زمین سے ظلم و جور اور بدی کا خاتمہ فرمائیں گے اور دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ قرآن مجید میں آخری دور کے اس مسیحا کا کہیں بھی تذکرہ موجود نہیں ہے، البتہ حدیث میں اس کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ حدیث میں جس شخصیت کو آخری دور کا مسیحا یا انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا گیا ہے وہ شخصیت حضرت امام مہدی کی ہے۔ امام مہدی کے متعلق احادیث کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جو حد تواتر سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ان حدیث میں نہ صرف امام مہدی کی شخصیت اور دنیا میں ان کے مشن کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ ان کے حلیے، ان کے خاندان، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے حالات، ان کے ذریعے کی جانے والی کوششوں کا تذکرہ انتہائی تفصیل سے ملتا ہے۔ احادیث کے مطابق جب زمین پر ظلم و ستم اپنی انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہوگا، مسلمان سیاسی و عسکری طور پر پے در پے شکستوں سے دوچار ہوں گے اور لوگ امام مہدی کی تلاش کر رہے ہوں گے، اس دوران امام مہدی حرم مکی میں ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر امام مہدی کئی مارکوں میں مسلمان افواج کی قیادت کریں گے اور اللہ ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو پے در پے فتوحات عطا فرمائے گا۔ پھر امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ یعنی جنگ عظیم، جسے یہودی اور عیسائی روایات میں آرمیگڈان کہا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں مغربی عیسائی طاقتوں پر فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ قسطنطنیہ اور روم بھی فتح کریں گے۔ اسی اثنا میں دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال دنیا بھر میں تباہی مچاتے ہوئے امام مہدی کی زیر قیادت مسلمان افواج سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف بڑھے گا، تو اسی اثنا میں آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ احادیث صحیحہ کے مطابق امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور بعض روایت کے مطابق امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں امام مہدی کا دور انتہائی خوشحالی اور امن و سکون کا دور ہوگا۔ آپ کے دور میں ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور آپ منہج نبوی کے مطابق دنیا میں خلافت قائم فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی امام مہدی کی امامت اور امارت کے تابع ہوں گے اور پھر امام مہدی کی وفات کے بعد آپ دنیا پر کئی سال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسی طرح حکومت کریں گے اور دنیا میں امن اور خوشحالی قائم رہے گی۔ دنیا کے آخری دور کے مسیحا کے متعلق یہودیت، عیسائیت اور اسلامی نصوص کے اس تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں مذاہب اپنے اپنے الگ مسیحا کے ظاہر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق یہ مسیحا مسیح ابن داؤد ہوگا، عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ ابن مریم اور اسلام کے مطابق امام مہدی ہوں گے، جن کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تعاون حاصل رہے گا۔ جہاں تک یہودیوں کے مسیحا کا تعلق ہے، جسے وہ مسیحا ابن داؤد کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کے متعلق نہ صرف اسلام بلکہ خود عیسائی مذہبی کتب بھی خاموش ہیں۔ لہذا عیسائی اور اسلامی مذہبی کتب میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، مگر اس سلسلے میں اسلامی نصوص کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا ہی دراصل وہ شخص ہوگا جسے کتب احادیث میں دجال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس پر دلائل کی روشنی میں ہم بحث آگے پیش کریں گے۔ اور جہاں تک عیسائیوں کے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تعلق ہے، تو عیسائیوں ہی کی طرح مسلمان بھی قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر ان کے نزول ثانی کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر اس سلسلے میں عیسائی اور اسلامی کتب میں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر کس حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ عیسائی روایات کے مطابق وہی مسیحا ہوں گے، جبکہ اسلامی نصوص کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ ابن مریم مسیحا نہیں ہوں گے، بلکہ اصل مسیحا امام مہدی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی امامت اور امارت تسلیم کریں گے۔ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اور امام مہدی کے انتقال کے بعد دنیا پر کئی سال عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، یہودیوں کا مسیحا کوئی اور نہیں
بلکہ دجال ہوگا۔ لہذا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کن دلائل اور قرائن کی بنیاد پر یہودیوں کے مسیحا پر دجال کا انطباق کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اس سلسلے کے جوابات حسب ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ دراصل یہود روز اول ہی سے ایک ایسے مسیحا کے منتظر رہے ہیں جو ان کو ذلت اور غلامی کی زندگی سے نجات دلائے گا، ان کے بکھرے ہوئے قبائل کو جوڑے گا اور ان کا دنیاوی جاہ و جلال اور ان کی وہ مملکت انہیں واپس دلائے گا جس کو بابلی حکمران بخت نصر نے سن 587 قبل مسیحی میں ان سے چھین کر انہیں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر جب اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا اور حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو بجائے ان کا ملک انہیں واپس دلانے کے ان کی روحانی اور اخلاقی خرابیوں اور رذائل سے انہیں پاک کرنا چاہا تو یہود ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے متعلق صحف بنی اسرائیل میں مذکور تمام اوصاف کے ان پر صادق آنے کے باوجود ان کا انکار کیا اور بالآخر انہیں اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا ہے کہ عیسائیت اور اسلام دونوں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نزول پر متفق ہیں، جبکہ یہود عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نزول کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اپنے اس پرانے مسیحائے منتظر کے آنے کے عقیدے پر قائم ہیں جن کا وہ تقریباً 2500 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کا مسیحا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کی طرح خارق عادت افعال اور معجزات صادر کرے گا۔ عیسائی اور اسلامی مصادر کے مطابق دجال مکر و فریب کے ذریعے ایسے کرشمے لوگوں کو دکھائے گا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم معجزانہ طور پر لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ اس تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ یہودیوں نے اپنی مذہبی کتب میں نہ صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بعثت اولیٰ کے سلسلے میں تحریف کی بلکہ ان کے نزول ثانی کے سلسلے میں بھی وہ تحریف کے مرتکب ہوئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول ثانی کی جگہ اپنے باطل مسیحا کے عروج کا عقیدہ گڑھ لیا۔ تیسرا یہ کہ عیسائیت اور اسلام دونوں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قیامت کے قریب زمین پر عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے ساتھ دجال کی شکل میں ایک بہروپیے کا ظہور ہوگا جو مکر و فریب کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ مگر یہودی مذہبی کتابیں دجال کے ذکر سے خالی ہیں، یعنی یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق زمین پر کوئی دجال نہیں آئے گا، جبکہ احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال اور دجالی فتنے سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ احادیث کے ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ یہود اپنی کتابوں میں دجال سے متعلق تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے عروج اول اور نزول ثانی کے متعلق تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی چوتھی اور اہم دلیل یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے زیادہ تر پیروکار یہودی ہوں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ پانچواں یہ کہ لغوی اعتبار سے بھی اس معنویت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جیسے کہ اوپر بتایا گیا دجل کے لغوی معنی مکر و فریب کے ہیں، جس کے روح سے دجال کے معنی بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ باز اور مکر و فریب کرنے والوں کا سرغنہ اور سردار کے ہیں۔ لہذا اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جیسا فریبی شخص کن لوگوں کے لیے مسیحا ثابت ہوگا۔ ان تمام اعتبارات سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا ہی دراصل وہ شخص ہے جسے احادیث میں دجال کہا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلامی نصوص کے مطابق قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے ان تمام بڑے مذاہب کے مسیحا یعنی کہ دجال جو کہ یہودیوں کی نظر میں مسیحا ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم جو عیسائیوں کی نظر میں مسیحا ہوں گے، اور امام مہدی جو مسلمانوں کی نظر میں اور ساری انسانیت کے حقیقی مسیحا ہوں گے، ان سب کا قرب قیامت زمین پر وارد ہونا اور ان تینوں شخصیات کا زمین پر ایک جگہ جمع ہونا احادیث کی روح سے طے ہے، اور ایسا اللہ کی ایک خاص تدبیر اور منصوبہ بندی کے تحت ہوگا۔ لہذا یہ زمین پر ان تینوں بڑے مذاہب کے تعلق سے ایک فیصلہ کن لمحہ ہوگا۔ احادیث کی روح سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے، جب اللہ ان کے ہاتھوں پر امت مسلمہ کو پے در پہ فتوحات عطا فرمائے گا تو دجال غیظ و غضب کے ساتھ ظاہر ہوگا اور مسلمان افواج سے مقابلے کے لیے ملک شام کا رخ کرے گا، تو اسی دوران شام کے ایک مقام پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ مشیت الہی کے عین مطابق دجال کو قتل کریں گے اور دنیا سے دجل و فریب اور ظلم و ستم کی سب سے بڑی تصور کی جانے والی علامت کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے ایک مسیح کا دنیا میں آنے
اور عدل و انصاف کی بنیاد پر حکمرانی کرنے کا تصور صرف براہیمی مذاہب ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ادیان اور خاص طور پر مشرقی ادیان جیسے ہندو مت، بدھ مت، زردشتیزم، تاؤازم، بابازم اور دیگر چھوٹے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا دجال پر فتح پانے کے بعد دنیا کے تمام انسان دین اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے دائر اسلام میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا کا کوئی گھر نہ بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے نزول کے بعد جزیے کو ختم کر دیں گے، جس کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ جزیے کے ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام عالم اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے پاس اسلام کی حقانیت کو تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔